السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے پاس ایک اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ العزیز یہ سیریز بڑے عرصے تک چلے گی۔ وہ سیریز ہے جنوں کے بارے میں معلومات۔ آپ کو مکمل طور پہ جنوں کے بارے میں معلومات دی جائے گی اور آپ نے اس کو لازمی طور پہ سننا ہے تاکہ آپ کے جو اپوزٹ مخلوق ہے یعنی جن ہے، اور جن کے بارے میں کل قیامت والے دن جنوں سے بھی سوالات کیے جائیں گے۔ جنوں کے اندر ہی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، تو کیوں نہ اس مخلوق کے بارے میں ہمیں معلومات ملے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ملے اور فقہائے کرام کی روشنی میں ملے، اولیاء کرام کے الفاظ سے ملے، تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بیان کریں گے۔ آپ نے اس کو لازمی طور پہ سننا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ جن کے نام کا مطلب کیا ہے، اور اسی طریقے سے جن کے جو سب سے بڑے ہیں ان کا نام کیا ہے، اور اسی طریقے سے شیطان جن کی اولاد ہے یا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہم جانیں گے کہ یہ جو جن ہوتے ہیں کیا واقعی یہ موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جنوں کا وجود بھی ہے یا نہیں ہے، اور جنوں کے اندر کیا کیا طبقات ہیں اور ان طبقات کے نام کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر دینے والے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی طور پہ لائک کیجئے گا، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا جن موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ علماء کرام نے، فقہائے عظام نے، تمام مسالک، تمام مذاہب نے، کفار نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جن واقعی موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے بارے میں آپ کو ایک آیت مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن بھی موجود ہیں اور انسان بھی موجود ہیں، لیکن جن انسانوں سے پہلے تھے۔ تو چلتے ہیں کہ جن کی تعریف کیا ہے اور جن کا مطلب کیا ہے، جن کی تعریف اور جن کا مطلب کیا ہے۔ تو چلتے ہیں امام الشعراء واللغات ابن درید محمد بن حسن ازدی، جن کی وفات 321 ہجری میں ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ جن ایک انسانوں سے الگ مخلوق ہے، اور اس کا معنی ہے کہ لفظ جن کا معنی ہے کہ جنت اللیل و اجنہ و جن علیہ، یعنی رات نے اسے چھپا لیا ہے، رات نے اسے ڈھانپ لیا ہے، یعنی جس چیز کو چھپایا جاتا ہے یا چھپا لیا جاتا ہے تو اس کو جن کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جن ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اسی وجہ سے ان کا نام جن رکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ جن اسی چیز کو ہی کہا جاتا تھا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، ہمیں پہلے سے معلوم تھا، لیکن جو میں اب بات بتانے والا ہوں یہ آپ کو کبھی بھی معلوم نہیں ہوگی کہ وہ کون سی ہے۔ اگر لفظ جن کے نیچے یعنی جیم کے نیچے سے نقطے کو ہٹا دیا جائے تو یہ بنتا ہے ہن۔ تو ہن کسے کہا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جناب والا ابو عمر الزاہد محمد بن عبد الواحد البغدادی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جنات کے کتے کو ہن کہا جاتا ہے، یعنی جنات کے اندر بھی کتے ہوتے ہیں تو اس کتے کا نام جو ہے وہ ہن ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی پتہ ہوگا، اگر معلوم تھا تو آپ پھر بھی بتا سکتے ہیں، لیکن آگے جو میں بات کرنے والا ہوں وہ آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ابو الوفا شیخ الحنابلہ ابن عقیل محمد بن عقیل الحنبلی البغدادی علیہ رحمت الرحمن، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ چھپ کر اور نگاہوں سے پوشیدہ اور اوجھل رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ جناب والا لفظ جان یہ جو نام ہے یہ جنات کے والد کا نام ہے، یعنی کہ جس طریقے سے انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو اسی طریقے سے جو جنات کے سب سے بڑے باپ ہیں یعنی جن کو ابن جن کہا جاتا ہے، جن کو ابو الجن کہا جاتا ہے، اس کا نام جان ہے، یعنی جنوں کے بڑے باپ کا نام جان ہے۔
تو امید ہے کہ یہ آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوگا، اگر معلوم تھا تو پھر بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ شیاطین جو ہیں، شیاطین کو شیاطین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو شیطان بھی جن کی ایک قسم سے ہے، اور جنوں کے اندر جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ شیطان کی اولاد میں چلا گیا، اور شیطان کی اولاد سے ہوا، اور شیطان کا اس کو نام مکمل طور پہ رکھا گیا۔ تو اس کا نام مکمل طور پہ شیطان رکھا گیا، یعنی سرکش۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ جو جنات ہوتی ہیں، ان جنات کے اندر کتنے طبقات ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنات کے اندر طبقات جو بیان کیے گئے ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ ابن عبد البر یوسف بن عبداللہ بن محمد قرطبی مالکی آپ بیان فرماتے ہیں کہ اہل عرب نے جنات کو مختلف طبقات کے اندر اس کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اسے عامر کہتے ہیں، جس کی جمع عمار ہے، یعنی کہ ایسے جن جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسانوں کے تابع رہتے ہیں، انسانوں کی خدمت میں رہتے ہیں، تو ان کو عامر کہا جاتا ہے، یہ عمار سے ہے، یہ پہلی قسم ہو گئی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جن جو بچوں پر مسلط ہوتے ہیں ان کو ارواح کہا جاتا ہے، اور یہ ارواح جو ہے اس جن کو کہتے ہیں جو بچوں پر مسلط ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شریر ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، تو ان کا نام ہوتا ہے شیطان۔ اور اسی طریقے سے جو ان سے بھی زیادہ سرکش اور زیادہ جو لوگ کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ یعنی شیطانوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کا نام عفریت رکھا جاتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جنوں کے اندر 4 طبقات ہیں، پہلا ہے عمار، دوسرا ہے ارواح، اور تیسرا ہے شیطان، اور چوتھا ہے عفریت۔ تو یہ 4 طبقات ہیں جنوں کے اندر۔ تو امید ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جنوں کے کتے کا نام کیا ہے، جنوں کے والد کا کیا نام ہے، اور جنوں کے اندر کتنے طبقات ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔